علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد سے منسوب محفل میں شرکت کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ان کے فیضان و کرم سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، آمین۔ دوستان محترم، ابتداءً میں چند احادیث حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر واجب علی امتی، کہ ابو بکر سے پیار کرنا میرے ہر امتی پر فرض ہے۔ یوں تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک جملہ اصحاب و اہل بیت سے محبت کرنا فرائض دین میں سے ایک فرض ہے، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ جداگانہ الفاظ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی محبت کی فرضیت امت کے سامنے پیش فرمائی، اور یہ محبت ایسی ہے جس کا حکم اللہ کے رسول نے بھی دیا اور خود اللہ جل مجدہ الکریم نے بھی دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں آسمانوں پر تشریف لے گیا تو میں نے آسمانوں پر جگہ جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق۔ سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد آسمانوں میں جگہ جگہ صدیق کا نام لکھا ہوا سرکار نے خود دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان دوستان محترم، اگر کسی شخص کا نام کسی بڑے کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے تو لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ اس کا مرتبہ اس بڑے کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، اور اس سے لوگ اس کی عظمت و شان سمجھتے ہیں۔ صدیق اکبر کے مرتبے کا کیا پوچھنا، حضور کے نام کے ساتھ نام وہ بھی آسمانوں میں لکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں دنا فتح اللہ کی منزلوں پر پہنچا، یعنی سدرۃ المنتہا جس کو عالم امکان کہتے ہیں، مکان والی دنیا کہتے ہیں، اس سے جب میں اوپر گیا لامکاں میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ جل مجدہ الکریم نے وحی نازل فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، میں جس سے محبت کروں تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، تو کس سے محبت فرماتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سے محبت کرو کیونکہ میں ابو بکر سے محبت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کیجئے، حضور کے یوں تو ان گنت معجزات ہیں، بے شک۔ مگر ان سارے معجزات میں دو معجزات سب سے بڑے، ان میں ایک بڑا معجزہ سفر معراج ہے، بے شک۔ اور اس معجزہ معراج میں اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا، محبوب میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ابو بکر سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک جگہ روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں لامکہ میں داخل ہوا تو غیب سے آواز آئی، قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی علیک، اے محبوب آپ ٹھہر جائیں، آپ کا رب آپ پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ندا آئی تو میں غور کرنے لگا کہ یہاں صدیق کی آواز کیسے آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں صدیق کہاں سے آئے؟ سرکار فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سوچا تو فوراً ندا آئی، یہاں صدیق تو نہیں ہے، مگر اے محبوب تمہیں صدیق کی آواز سے پیار ہے، اس لیے ہماری طرف سے بھی کلام صدیق کے انداز میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو محسوس کرنے والے محسوس کر سکتے ہیں کہ صدیق کا مقام اللہ و رسول کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کر کے پھر یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مولا علی دونوں ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے مصافحہ بھی فرمایا، معانقہ یعنی گلے بھی لگایا، اور سرکار نے صدیق کے منہ کو چوما، سبحان اللہ، بوسہ دی۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا آپ حضرت ابو بکر کے دہن کو بوسہ دے رہے ہیں؟ علی نے اس لیے پوچھا
کہ حضور بتائیں تو میں لوگوں کو بتاؤں کہ صدیق کا مقام کیا ہے. تو مولا مرتضیٰ نے خود پوچھ لیا کہ آپ ابو بکر کے دہن کو بوسا دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن ابو بکر کا مقام و مرتبہ میرے نزدیک ایسے ہی ہیں جس طرح اللہ کی بارگاہ میں میرا منصب و مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں سارے نبیوں رسولوں میں میں سب سے افضل ہوں اور میری بارگاہ میں میرے سارے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ان کا دہن کیوں نہ چوموں, میں ان کو کیوں بوسا نہ دوں. اللہ کی بارگاہ میں جو میرا مقام و مرتبہ ہے میری بارگاہ میں ابو بکر کا وہی مقام و مرتبہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. غور کیجیے, آسمانوں میں نام لکھا ہوا ہے ان کا اور وہاں بھی صدیق کے انداز میں اللہ کی طرف سے کلام ہوتا ہے اور وہاں اللہ خاص معراج میں بلا کر اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں, تم بھی ابو بکر سے پیار کرو. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس پیار میں بہت لذت ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے انت مع من احببت, اے میرے صحابہ تم قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو گے. سبحان اللہ. تو حضرت انس نے جب یہ حدیث پاک سنی تو حضرت انس کہتے واللہ ما فرحنا فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت. حضرت انس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم آج تک ہم صحابہ کسی اور بشارت پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا حضور کے اس خوشخبری عطا کرنے پر خوش ہوئے کہ حضور نے کہا کہ تم اٹھو گے اس کے ساتھ جس سے دنیا میں پیار کرتے تھے. سبحان اللہ. اس پر ہم سب سے زیادہ خوش ہوئے. حضرت انس کہتے ہیں اے ایمان والو پھر ہمیں بھی تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ابو بکر سے پیار کرنے والے, ہم عثمان و علی سے پیار کرنے والے, ہم مولا مرتضیٰ سے پیار کرنے والے ہیں. اور سرکار نے فرمایا تم اس کے ساتھ اٹھو گے جس کے ساتھ پیار کرتے ہوں گے. ہمیں یقین ہے بروز حشر رب ہمیں اٹھائے گا تو شیخین اور ختنین کے قدموں میں اٹھائے گا. سبحان اللہ. اب اس پر غور کیجئے جو حضرت انس کے آگے جو لفظ ہے نا کہ سرکار نے یہ تو کہا کہ تم اس کے ساتھ اٹھو گے جس کے ساتھ پیار کرتے تھے, تو ہم سارے صحابہ اس بات کو سن کر اتنے خوش ہوئے کہ پہلے کسی اور بات پر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے. حضرت انس کہتے اے دنیا والو اب میں تمہیں بتانا دوں کہ میں کن کن سے پیار کرتا ہوں. انہوں نے کہا انی احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر. حضرت انس کہتے حضور نے یہ تو کہہ دیا کہ جس کے ساتھ پیار ہوگا اس کے ساتھ اٹھو گے, تو اے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نبی سے پیار کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تو کہہ دیا کہ میں ابو بکر و عمر سے پیار کرتا ہوں وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ, میرے عمل حضرت انس کہتے ہیں اگرچہ میرے عمل ابو بکر و عمر کی طرح نہیں ہیں مگر مجھے پیار ان سے ہیں تو یہ پیار مجھے قیامت کے دن کھینچ کر ان کے قدموں میں پہنچا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عمل اگرچہ تھوڑے ہو مگر جب اصحاب و اہل بیت سے پیار سچا ہو تو تھوڑا عمل بھی پیار کے ساتھ جلد و قبول ہو جاتا ہے.
اور زیادہ عمل بغض کے ساتھ رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ خود صحابی رسول ہیں، 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے۔ ان کی والدہ نے جب سرکار مدینہ ہجرت کر کے آئے تو کوئی اونٹ دے رہا ہے، کوئی بکری دے رہا ہے، کوئی کھال دے رہا ہے چمڑے کی، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی پھل فروٹ دے رہا ہے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم کے پاس کچھ نہیں تھا، بس یہ 10 سال کا بیٹا تھا، لے جا کر حضور کی خدمت میں کہا حضور میں نے اپنا بیٹا آپ کو عطا کر دیا، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ خود اتنے بڑے مرتبے کے صحابی ہیں مگر اس کے باوجود کہتے ہیں کہ میرا عمل صدیق و عمر کی طرح نہیں، مگر محبت ان سے سچی ہے تو مجھے یقین ہے کہ مجھے رب انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو دوستان محترم آپ غور کریں، یہ وہ محبت ہے جس کے فرض ہونے کا اعلان اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ وہ محبت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب سے، یہ لفظوں پر بھی غور کرنا، اپنے محبوب سے، یعنی جو خود اللہ کے محبوب ہیں ان سے رب کہہ رہا ہے کہ میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، محبوب آپ بھی ابو بکر سے پیار کرو۔ کتنا بلند مرتبہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ سے سدرۃ المنتہا پر واپس آیا تو جبرائیل سے ملاقات ہوئی، تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے آپ کے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ سے آپ کے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا ابو بکر سے محبت کرو کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر جبرائیل مسکرائے اور جبرائیل نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر زمین و آسمان والے ابو بکر سے سچا پیار کرنے لگے تو اللہ کسی کو جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ یہ محبت عذاب جہنم سے بچانے والی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صدیق جس رات پیدا ہوئے نا، فَتَجَلَّى رَبُّكُمْ عَلَى جَنَّاتِ عَدْنٍ، تو اللہ تعالیٰ نے جنت العدن پر تجلی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت العدن پر تجلی نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا ادخلک الا من احب هذا المولود، اے جنت العدن گواہ ہو جا میں تجھ میں اسی کو داخل کروں گا جو آج کی رات پیدا ہونے والے ابو بکر سے پیار کرتا ہوگا۔ تو دوستان محترم، صدیق اکبر کا پیار فرائض دین میں سے ایک فرض ہے، اور اس محبت کا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے کہ جہاں یہ محبت آتی ہے بندے کے لیے مغفرت کا مژدہ آ جاتا ہے، بخشش کا پروانہ آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جب صدیق اکبر کے لیے فیصلہ ہوگا صدیق تم بلا حساب جنت چلے جاؤ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں گے اے اللہ دنیا میں جو مجھ سے محبت کرتے تھے ان کا کیا ہوا؟ کیا وہ بخش دیے گئے؟ کیا وہ جنت میں چلے گئے؟ اب یہ جس صدیق کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں نا، تو غور کرو کہ یہ محبت رائے گا نہیں جائے گا۔ جب تنکے کی ضرورت ہوگی تب یہ محبت کام آئے گی، جہاں کوئی کرنسی نہ چلے گی وہاں یہ محبت چلے گی۔ یہ محبت ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے گی۔ صدیق سے کہا جائے گا آپ بلا حساب جنت چلے جاؤ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کریں گے اللہ جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے ان کا کیا ہوا؟
تو اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرمائے گا کہ ان کی ابھی بخشش نہیں ہوئی، وہ موقف میں محشر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے اللہ ان گنہگاروں کو میری شفاعت کے حوالے کر دے، سبحان اللہ، انہیں میرے حوالے کر دے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرمائے گا، اے صدیق اپنے سارے چاہنے والوں کو ساتھ لے کر جنت کے اس محل اور اس قبے میں داخل ہو جاؤ جہاں سے جب چاہو میرا دیدار کرتے رہو۔ یعنی ایک تو ہے جنت ملنا، یہ بھی بڑی بات ہے، اور جنت میں بھی جنتیوں کے لیے اللہ کا دیدار، یہ سب سے بڑی نعمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیق سے پیار کرنے والوں کو رب صدیق کی وجہ سے ایسی شفاعت کے ذریعہ وہ مرتبہ عطا کرے گا کہ جنت کے اس محل میں رہیں گے جہاں جب چاہیں رب کے جلووں کا دیدار کریں۔ تو یہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ دوستان محترم، اس پر اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ان سب کی طرف نہ جاتے ہوئے میں اب چند ضروری باتیں بھی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ محبت کا کمال کس کو ملتا ہے۔ یعنی ایک ہے محبت کرنا اور ایک ہے کامل محبت کرنا۔ بے شک، اگر کوئی جوان بیٹا کماتا بھی ہے، اس کے والدین کو اس کے سہارے کی ضرورت ہے، وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے پورے گاؤں میں، مجھے اپنے والدین سے بڑا پیار ہے، مگر اس کے والدین کی طرف سے اس کو کوئی بھلائی اور خیر نہیں پہنچتی، وہ اس کی طرف سے نیک سلوک کے امیدوار ہیں، مگر یہ ان کے ساتھ کوئی بھلا سلوک نہیں کرتا، نہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست، نہ ان کے لیے دوائی کا بندوبست، نہ ان کی خیر خبر، نہ ان کی خدمت، بس وہ کہتا رہتا ہے کہ مجھے پیار بڑا ہے اپنے والدین سے۔ تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ یہ محض زبانی دعوے ہیں، اگر اس کے دعوے میں سچائی ہوتی تو جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا خیال ضرور رکھتا، اس کی بات مانتا، اس کے حق ادا کرتا۔ رابعہ بصریہ نے اسی لیے کہا، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ یہ شعر ہے ان کا عربی میں۔ کیا مطلب اس کا؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، کہ اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو اپنے محبوب کی اطاعت ضرور کرتا، ان کا حکم مانتا، ان کی پیروی کرتا۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ ہر محبت کرنے والا اس کا فرما بردار ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو صدیق سے محبت کا حکم اللہ نے بھی دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی دیا، اس محبت پر بخشش نجات کی خوشخبری بھی دی گئی۔ لیکن اس محبت میں کمال کیسے پیدا ہو کہ ہم صدیق کی سیرت کو پڑھیں اور اپنی سیرت اور صورت کو درست کریں، یہ سچی محبت ہے۔ اب میں اس کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کی ہمارے ماحول میں ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان پر کچھ منافقین نے تہمت لگائی تو اس پروپیگنڈے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار بھی تھے، حضرت مصطح، اور وہ غریب تھے، فقیر اور تنگ دست تھے۔ صدیق اکبر ہی ان کی ساری کفالت کرتے تھے، سارا ذمہ صدیق اکبر کے ہاتھ تھا، ان کو پیسہ دینا، کھلانا، کپڑے وغیرہ سارا کچھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے۔ مگر جب صدیق اکبر کو پتا چلا کہ
یہ بھی میری بیٹی اور ام المومنین پر تہمت لگانے کے الزام میں شریک تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کے ساتھ بھلا سلوک نہ کروں گا۔ میں تو ان کو کپڑے دیتا تھا، میں ان کو کھانا دیتا تھا، میں ان کی کفالت اور ضروریات کا لحاظ رکھتا تھا، اور انہوں نے ایسا کیا، اب میں تمہارے ساتھ کوئی نیک سلوک نہ کروں گا۔ بعد میں آیت نازل ہوئی اور سب کے لیے بخشش کا اعلان بھی ہوا کہ جس سے کہیں کوئی لغزش ہو گئی، فروگزاشت ہو گئی، ان کے لیے بخشش کی آیت اتر آئی، اور صدیق اکبر کو یہ کہا گیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ میں اپنی معلومات کے مطابق یہ بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں اولو الفضل صحابہ میں صرف صدیق کو کہا گیا ہے۔ اولو الفضل یعنی فضیلت والا، حالانکہ ہر صحابی اہل بیت کا ہر فرد فضیلت والا ہے، مگر ان کی ایک جداگانہ شان ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ جنہیں اللہ نے فضل دیا ہے، جنہیں اللہ نے وسعت اور گنجائش دی ہے، انہیں ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ قریبی رشتہ داروں سے بھلا سلوک نہیں کریں گے۔ کیا وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں بخش دے؟ صدیق اکبر کو جب یہ پتا چلا کہ یہ آیت اتری ہے تو آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور فوراً آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اور اب میں نے جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ بھی دوں گا، اور مصطح کے ساتھ جو پہلے سلوک کرتا تھا ویسا ہی سلوک کروں گا۔ تو آپ غور کیجئے، کبھی کبھی ایسے معاملات ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں، ہمارے بھائی ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے دوست ہوں، ان کے ساتھ ہمارے کبھی کچھ ایسے ناراضگی کے معاملات ہو جاتے ہیں جن میں ہم یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اب میں اس کے ساتھ بھلا سلوک نہ کروں گا۔ تو صدیق اکبر کی سیرت یہ بتاتی ہے ہمیں کہ اگر ایسا کسی نے کر لیا ہے، اس قسم کو توڑ دے، کفارہ ادا کرے، اور اپنے مومن بھائی کے ساتھ جیسا پہلے بہتر سلوک کرتے تھے ویسا ہی بہتر سلوک کیا جائے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا ایک پہلو میں آپ کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس نعمتیں دن بدن زیادہ آتی ہیں، مال، دولت، عزت، منصب، تجارت کی ترقی، یہ ساری باتیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، اور جبھی تو ہمارا مال بڑھ رہا ہے، جبھی تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہمیں کوئی رنج غم نہیں۔ تو وہ اس طرح کی سوچ بناتے ہیں۔ یہاں میں ان لوگوں کی بات ہرگز نہیں کر رہا ہوں کہ جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، جنہیں نماز سے کوئی واسطہ نہیں، جنہیں روزے سے کوئی واسطہ نہیں، جنہیں حج زکوٰۃ سے کوئی واسطہ نہیں، بس وہ نام کے مسلمان ہیں اور وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ یہ بات ان کی کر رہا ہوں جو نمازوں کے بھی پابند ہیں، روزہ دار بھی ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرتے ہیں، ساری کچھ واجبات اور فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کو جب نعمتیں زیادہ ملتی ہیں تو ان کو کیا سوچ رکھنی چاہیے؟ صوفیاء کرام میں سے بعض ایسے گزرے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہمیں دنیا میں مل رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دیا جا رہا ہو اور آخرت میں ہم ثواب سے محروم ہو جائیں۔ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی کے پاس کوئی تحفہ بھیجتی کہ جاؤ میری طرف سے فلاں کو گفٹ دے دو، تحفہ دے دو، تو ماں عائشہ صدیقہ کہتی کہ جب تم اس کو وہ چیز دو تو غور سے سننا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھی سننا۔
اب ہمارا اپنا کیا طریقہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی گفٹ دیں، تحفہ دیں، کسی پیر صاحب کو، کسی عالم صاحب کو، تو ہم دینے کے بعد کہتے ہیں دعا کرنا ہمارے لیے. حالانکہ ان کی نیت کوئی ایسی نہیں ہوتی، لیکن احتیاط کرنے والوں کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند. قرآن میں جو حضرت مولا علی خاتون جنت اور حضرت فضا کے بارے میں جو آیت اتری ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ نظر مانی تھی حسنین کریمین صحت یاب ہو جائیں گے تو 3 روزے رکھیں گے، اور تینوں دن ایک غریب آیا، ایک مسکین آیا، قیدی آیا، یتیم آیا، تو تینوں دن کھانا اٹھا کر کے ان کو دے دیا، اور پھر اس دینے کے بعد کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ جو کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم یہ کہو کہ شکریہ، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم یہ کہو کہ جزاک اللہ. یہ وہ احتیاط کا مقام ہے، کیوں کہ کہیں تمہارا لفظ شکریہ ہماری نیکی کا بدلہ نہ بن جائے، کہیں تمہارا جزاک اللہ کہہ دینا، یہ دعا دے دینا ہمارے دیے ہوئے کا بدلہ نہ ہو جائے. ہمیں آخرت میں کیا ملے گا اگر یہی بدلہ یہاں مل گیا؟ یہ سوچ تھی ان کی، کتنی پاکیزہ سوچ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی کہ غور سے سننا، وہ کچھ کہتا ہے اور کہتا ہے تو کیا کہتا ہے. جب وہ کچھ دعا دیتا کہ اللہ عائشہ صدیقہ کا بھلا کریں، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، تو وہ آ کر کے خادم واپس آ کر کہہ دیتا ام المومنین انہوں نے یہ کہا تھا، تو اس وقت عائشہ صدیقہ جو لفظ اس نے کہے ہوتے وہی لفظ اس کے لیے آپ اپنی زبان سے دہراتی تھی. تو پوچھنے والے خادم نے کہا کہ ام المومنین آپ یہ تو بتائیں آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپ ہمیں ڈیوٹی لگاتی ہیں کہ دے کے آئیں اور ڈیوٹی لگاتی ہیں کہ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہی لفظ آپ بول دیتے یا اس سے بہتر دعا دے دیتی ہیں آپ ان کو. تو عائشہ صدیقہ کا جملہ سنو. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں اس لیے ایسا کرتی ہوں کہ اس نے جو مجھے دعا دی اس دعا کے بدلے میں نے اس کو دعا دے دی، اور میں نے اس کی دعا کے بدلے میں اس کو دعا دے کر کے اپنے دیے ہوئے صدقے کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. کہ اگر اس نے شکریہ ادا کر لیا، جزاک اللہ کہہ دیا، دعا دے دی، تو پھر تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعا میرے دیے ہوئے کا دنیا ہی میں بدلہ بن گئی تو آخرت میں کیا ملا. ہم تو جو کچھ دیتے ہیں آخرت کے لیے دیتے ہیں، ہم تو جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو کہیں یہ ہمارا دیا ہوا ہمارے لیے دنیا ہی میں بدلہ ملنے کا سبب نہ بنے. کیسی پاکیزہ سوچ. اور ہمارا حال کیا؟ اس کے بالکل اپوزیشن. ہم وظیفہ بھی پڑھیں گے تو مولانا آپ نے کہا تھا کہ 7 دن پڑھیں گے تو یہ ہوگا، تو ابھی تو کاروبار میں کوئی برکت ہی نہیں. ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی حالانکہ اس کی برکتیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ نماز سے، نیکیوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے، خیر ملتی ہے، برائیوں سے بچتا ہے بندہ، بیماریوں سے بچتا ہے، یہ ساری بشارتیں ہیں، مگر ہماری نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے. پھر اللہ جب راضی ہو جائے تو اللہ خود فرماتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو نیت میں اخلاص دیکھو. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نعمت جب زیادہ آئے تو کیا ہمیں فیلنگ کرنا چاہیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. آپ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے. آپ کے یہ کہنے پر 2 کٹورے لائے گئے، ایک میں شہد اور ایک میں پانی. حضرت آپ جس سے چاہیں پیاس بجھائیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ رونے لگے.
اتنا روئے کہ آپ کو روتا دیکھ کر سارا مجمع رونے لگا. لوگ خاموش ہوئے, آپ خاموش ہوئے, پھر آپ روئے, اتنا روئے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ہوش آیا تو لوگوں نے کہا صدیق کیا ہوا, کیا تکلیف پہنچی کہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہا مجھے پیاس لگی تھی اور یہ پانی سے مٹ سکتی تھی, مگر پانی کے ساتھ ایک نعمت اور زیادہ آ گئی, شہد. تو صدیق کہتے ہیں مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا, اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کر رہے تھے. دور ہو جا, دور ہو جا, دور ہو جا. صدیق کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی مگر حضور دور کر رہے ہیں. تو ہم نے حضور سے عرض کیا حضور آپ کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے, نظر تو نہیں آ رہی, آپ کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ یہ دنیا تھی جو بن سنور کر کے مجھے اپنے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتی تھی, مگر میں محفوظ رہا. مگر یہ جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئی ہیں کہ آپ تو محفوظ رہے, آپ کے بعد آنے والوں کو میں اپنے فتنوں میں ڈال دوں گی. صدیق کہتے ہیں میری پیاس صرف پانی سے بجھ سکتی تھی, یہ شہد بھی ساتھ میں آ گیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. یہ غور کرنے والا, یہ بات انہی لوگوں کی ہے جو دیندار ہے, یہ بات انہی لوگوں کی ہے جو نمازی اور پرہیزگار ہے. عبادتیں بھی کرو اور خوف زدہ بھی رہو, نیکیاں بھی کرو, اللہ سے ڈرتے بھی رہو, خوب ستھری نیت اور پاکیزہ نیت رکھو, کیونکہ لوگ تو ہمارے جسم اور ظاہر کو دیکھتے ہیں, جس رب نے ثواب دینا ہے وہ ہمارے دلوں اور راز کو دیکھتا ہے, اور اس کی بارگاہ میں دلوں کی نیتوں پر ہی اجر و ثواب ہے. تو اس لیے اپنی نیتوں میں خوب اخلاص رکھو. اگر اللہ دے رہا ہے, ہماری دعائیں ہیں اللہ خوب دے, اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, مگر یہ کہ جب ملتا جائے تو دین پر عمل بھی ہو اور پھر اس ملنے والے کو آزمائش بھی تصور کیا جائے کہ یہ کہیں مجھے امتحان کے لیے تو نہیں دیا جا رہا ہے, کہ اس کو دے کر دیکھیں کہ یہ ہماری راہ میں دیتا ہے کہ نہیں دیتا, اس کو دے کر دیکھیں کہ یہ بخیل ہو جاتا ہے یا سخی رہتا ہے, اس کو دے کے ہم دنیا کے سامنے ظاہر کریں کہ اس کا انداز کہیں بدل تو نہیں جاتا, اس کا بولنے کا انداز, چلنے پھرنے کا انداز, رہن سہن کا انداز کہیں دینے کی وجہ سے بدل تو نہیں جاتا. اللہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے. تو دوستان محترم, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر سے دو باتیں ہماری سمجھ میں آئی, بس اس پر میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. صدیق اکبر سے پیار کرنا ہے, اللہ نے بھی حکم دیا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی حکم دیا, اور یہ فرائض دین میں سے ایک فرض ہے, اور اس محبت کے اوپر بشارت ہے جنت کی کہ شفاعت نصیب ہوگی سیدنا ابوبکر صدیق کی. یہ ساری محبت کب کمال کو پہنچے گی؟ جب ان کی بات مانے, ان کی سیرت اپنائے, ان کا کردار اپنائے. اور ان کی سیرت اور کردار میں سے دو چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کہیں آپس میں کسی سے بھلا سلوک نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے, توڑ دو اس قسم, کفارہ ادا کرو, اور اپنے بھائی کے ساتھ جیسا نیک سلوک پہلے کرتے تھے ویسا ہی کرو. یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی سیرت ہے, یہ سچی محبت کی علامت ہے. محبت ہے تو پھر ان کی اس بات پر عمل کرو. دوسری بات کہ دنیاوی نعمتیں جتنی بھی زیادہ آئے تو دینداری کے ساتھ اگر وہ نعمتیں زیادہ آتی ہیں اس پر فکر مند رہیں کہ کہیں یہ ہمارے لیے آزمائش تو نہیں ہے. دوستان محترم, اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ دے اور ان باتوں پر عمل کریں. میں ابھی آیا تو مجھے ہمارے سلیم بھائی نے ایک اور دکھائی بھی جس پر مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کہ بچوں کے لیے انہوں نے نماز کا پابند اور عادی بنانے کے لیے کچھ انعامات کا اعلان کیا, اور
آپ میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ جس چیز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی وہ چیز قوم میں زیادہ ہوگی. اگر آپ کرکٹ کی حوصلہ افزائی کریں گے، اگر آپ کیرم کی کھیلنے کی مہارت میں حوصلہ افزائی کریں گے، اگر آپ دوسرے کسی کام میں ناچ گانے میں حوصلہ افزائی کریں گے تو قوم کے بچے پھر وہ سیکھیں گے کہ لوگ انعام دیتے ہیں، لوگ اس میں ہماری عزت زیادہ کرتے ہیں، تو پھر لوگ اس طرف زیادہ جائیں گے. لیکن جب قوم کے سمجھدار پرہیزگار لوگ مل کر یہ بیڑا اٹھائیں کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو نمازی بنائیں گے سبحان اللہ. اور نمازی بننے پر ان کی حوصلہ افزائی میں ان کو انعام دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہی بچے، یہ ہے نا شیخ سعدی نے کہا کہ اگر تم بنیاد رکھو، جس کو ہم لوگ گریڑا کھودنا کہتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں اگر تم بنیاد رکھو، اس وقت اگر اینٹ ٹیڑھی رکھ دو تو آسمان تک کی دیوار لے جاؤ وہ ٹیڑھی رہے گی. یہ پودے ہیں چھوٹے، جدھر موڑو گے ادھر مڑ جائیں گے. آج ان کا دل مسجدوں اور نمازوں سے لگا دو، انشاءاللہ یہ اللہ کے سچے بندے رہیں گے تو آپ کے بھی حقوق ادا کریں گے، نماز کا نور ملے گا. تو اس لیے میں اس پر سلیم بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے تمام ساتھیوں کو، اور دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں خوب برکت عطا فرمائے. اور باقی ساتھیوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے میں جتنا بھی ہو سکے ہمیں شوق ظاہر کرنا چاہیے. وہ بابا فرید والا واقعہ آپ نے 12 سنا ہوگا، ان کی والدہ نے ان کو نماز کا پابند بنانے ہی کے لیے تو یہ کہا تھا کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر نماز کے بعد آپ مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی. وہ شکر بچہ ہوتا ہے، اس کی سوچ میں وہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز ملے گی، تو اس چیز کی لالچ میں، اس چیز کی طلب میں وہ نماز کا پابند بن جاتا ہے. اور پھر یہ میں نے دیکھا کہ یہ سائیکل دی گئی تو میں نے سلیم بھائی کو ایک ترکیب یہ بھی بتائی کہ جب یہ سائیکل لے لے تو پھر ان کو کہے کہ اب بیٹا سائیکل تمہیں دے دیے تو اسی سائیکل کو لے کے مسجد آنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، عادی بنیں گے. اس سے قوم کا ڈبل فائدہ ہے، ایک تو اولاد نیکی کی طرف آئے گی اور دوسرا ہمارا سرمایہ ہمارے بچوں ہی میں تو لگ رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہمارا سرمایہ ہمارے بچوں ہی میں تو لگ رہا ہے. تو اب یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کو سمجھانے کے لیے ہمیں دلیلیں دینی پڑے. یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہر کارکن، ہر سماج سے تعلق رکھنے والا بندہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ہمارے ساتھیوں کی تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.